اچھا اچھا، یہ بتائیں، تھوڑا سا آف ٹاپک جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، آپ کے پڑوس کے حلقے سے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. مسلم لیگ نواز کی بڑی اہم پوزیشن ہے ان کے پاس. وہ صدر ہیں پنجاب کے، وزیر داخلہ رہے ہیں. گزشتہ جو سیزن تھا پی ڈی ایم کا اور موجودہ سیزن میں وہ سیاسی مشیر بنا دیے گئے ہیں. وہ عمران خان کے متعلق، پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کرکٹر سے کم، اس سے زیادہ درجہ انہوں نے کبھی نہیں دیا. انہوں نے کہا کرکٹر ہے. وہ کہتے تھے کہ اس کا سیاسی وجود جو ہے وہ خطرہ ہے، سر کچلنا ہوگا اس فتنے کا. سب کو معلوم ہے وہ اسٹیٹمنٹس کیا دیتے تھے، پرچے شرچے بھی، یہ سارا کچھ. یہ سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہوا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ میاں صاحب راضی ہیں، عمران خان سیاسی حقیقت ہے، لیکن وہ بھی تو مانیں کہ ہم بھی سیاسی حقیقت ہیں. یہ اتنا بڑا چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا؟ سر، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے رانا صاحب کے حوالے سے، ہماری فیملی کا اور ان کا تو پولیٹیکل رائیولری بھی بڑی رہی اور بڑے ایک دوسرے کو ہم نے برداشت بھی کیا. انفیکٹ مائی فادر واز دا فرسٹ ون جنہوں نے رانا صاحب کو منظر عام پہ لائے تھے کہ یہ ملیٹنٹس کے اور بینڈ آؤٹلیٹس کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور ایکچولی ہیں بھی. اس الیکشن میں ٹکٹس بھی انہوں نے انہیں بینڈ آؤٹلیٹس کو دی ہیں جنگ کے اندر، ود کنسنٹ آف رانا صاحب. ان کے دل کا بغض نہیں ختم ہو سکتا عمران خان کے بارے میں. آئی ایم آلسو ویری کلیئر آن اٹ. یہ کوئی سافٹ ویئر سر اپڈیٹ نہیں ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کے لیے ایک مرتبہ راضی ہوں ہم اپروچ کر لیں گے، رہائی تک کی. وہ کہہ رہے ہیں سر، کہ خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں نواز شریف اور زرداری کے ساتھ بات نہیں کروں گا. بیسیکلی اب خان صاحب کو اس طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ان تک میسیج کمیونیکیٹ ہوں گے پولیٹیکل لوگوں یہ کے بیانیے ذریعے. کی جنگ ہے. یہ بیانیے کی جنگ ہے. مسلم لیگ نون کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ بیانیے کی جنگ میں وہ پٹ چکی ہے. اب وہ پاکستان کے عام آدمی کو ایک امپریشن دینا چاہتی ہے کہ دیکھیں جی، ہم بھی انٹائر اسٹیبلشمنٹ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم پہلے بھی تھے، ہم اب جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں عمران خان کی طرف، تو اگر عمران خان ہمارا ہاتھ تھام لے اور ہمارے ساتھ ملے تو ہم جناب سب کچھ کو ختم کر دیں گے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. میرا خیال ہے حقیقت وہی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. دیکھیں، میاں صاحب کے بارے میں جو ان کے قدیم ساتھی ہیں، جو بڑا طویل عرصہ ان کے رفیق رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میاں صاحب کے سینے سے یہ جو ایک امپریشن ہے، بڑا کھلا دل، کوئی کھلا شلا دل نہیں ہے میاں صاحب کا. میاں صاحب کے سینے میں جو بغض ہے اور میاں صاحب کے سینے میں جو جذبہ انتقام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سر، ان کا ایک آدمی 70s میں، اللہ تعالیٰ نے اور زندگی دے، کسی کی موت کی دعا تو نہیں انسان کر سکتا، نہ کرنی چاہیے، لیکن 70 سالوں میں تو کم از کم 70+ میں ابھی تک میاں صاحب نے جس کے بارے میں بغض رکھا اسے پورا کیا. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں میاں صاحب کے دل کے اندر بغض ہے. اور اس مرتبہ میاں صاحب ہرٹ ہیں کہ مجھے بلا کے تو مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، مجھے ہیومیلیٹ کیا گیا، مجھے میری فیملی سے ہیومیلیٹ کروا دیا گیا. ان کی صاحبزادی نے کیا، حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور تو نہیں ہے، میرا خیال ہے اتنا مارجن تو انہیں ملنا چاہیے، لیکن صاحبزادی نے ان کی اپنے چچا سے ہاتھ ملا لیا، جو کہ پہلے دونوں کی ریولری چل رہی تھی. اقتدار بہت بے رحم ہے. مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہے چودھری شجاعت صاحب کو، سبھی میں ایک بات کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو قومی اسمبلی کا ایوان ہے اس کے اوپر نحوست کا سایہ. بڑا طویل عرصہ پہلے انہوں نے میرے سے مجھے یہ بات کہی. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ تو چوہی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر یہاں پر باپ اندر بیٹھا ہو اور بیٹا باہر گیلری میں بیٹھا اسمبلی کے پروسیڈنگز دیکھ رہا ہوں نا، تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ابا جی اندر کیوں اور میں باہر کیوں، میں نے اندر جانا ہے، ابا جی اب ریسٹ کریں جا کے. اچھا، تو سر یہی میاں صاحب کے ساتھ ہو گیا. اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. اب انہیں بیانیہ چاہیے، انہیں اسٹریٹجی چاہیے، وہ اس کو اسٹریٹجائز کرنے کی کوشش کریں. اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. ان کے دل سے دیکھیں، میاں نواز شریف کا ساتھ پرویز مشرف کے خلاف جن 16 MNAs تھے نیشنل اسمبلی میں، ان 16 میں سے جن لوگوں نے ساتھ دیا آج وہ سب لوگ کہاں ہیں؟ مشکل وقت کے ساتھی جنہوں نے جیلیں کاٹی. میرے والد اس دنیا سے چلے گئے میاں صاحب سے تعلق ختم کر کے. مخدوم جاوید ہاشمی، ظفر علی شاہ، سردار ذوالفقار کھوسا، ظفر اقبال جگڑا، چودھری نثار، یو نیم اٹ، پیر صابر شاہ، KPK سے عباسی صاحب. ٹھیک ہے، کوئی ایک نام نہیں، یہ وہ نام ہے جن کے سر پہ میاں صاحب کی سیاست بچی تھی نواز شریف کے خلاف. اور تو نام لیوانی تھی نا، باقی تو کافی بن گئی تھی. اور جو ہی میاں صاحب کا اچھا وقت آیا، میاں صاحب نے سب سے پہلے انہیں ڈسا کہ کہیں یہ اس اسٹریچر کے لوگ ہیں کہ کہیں یہ میاں صاحب کی جگہ کو نہ لے لیں یا ان کی فیملی کے لیے پرابلمٹک نہ ہو جائے.
تو ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، نہ رانا صاحب کے دل کے اندر محبت ہے. انہوں نے صرف پینترا بدلا، بازی کا سٹائل انہوں نے چینج کیا. میرا نہیں خیال کہ ان کے اس جو ہے اس آفر میں ہمیں اس کا شکار ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تاثر قائم ہوا ہے گزشتہ 2-3 دن سے، کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں جس کی وجہ سے کہ کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا فار دیٹ میٹر سنی اتحاد کونسل کے لیے. کہیں کوئی نرم گوشہ ہے جو پھڑ پھڑا رہا ہے اور اس نرم گوشے نے اب کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں. عمر ایوب نے تقریر کی، لائیو کٹ ہوئی، ہر چینل کے اوپر چلی، اس میں جس سخت لہجے میں وہ فوج کا حلف بتا رہے ہیں، آرٹیکل 6 ایکسپلین کر رہے ہیں، 9 مئی کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ بہت مائنر سی سینسرشپ کے ساتھ، میوٹ ہونے کے ساتھ چل جاتی ہے. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ 77 سیٹیں مخصوص نشستیں جو فارم 47 کے مطابق حصہ بنتی تھی سنی اتحاد کونسل کا اور دے دی گئیں، مال غنیمت کی طرح بانٹ لی گئیں ایک حکومتی اتحاد کے درمیان، اس کی بھی سسپینشن جو ہے وہ آرڈر ہو جاتی ہے. کچھ اور اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے. یہ درست بات ہے کہ کیا پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اب آنیسٹی کے ساتھ جواب دوں تو آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو لوگ میاں صاحب کو لے کر آئے تھے اور جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے میاں صاحب نے اپنی حکومت بنائی مینڈیٹ چوری کر کے، میاں صاحب شاید انہیں کوئی میسیجز اچھے نہیں کنوے کر رہے. شاید انہوں نے بھی کوئی میسیج دیا کہ میاں صاحب پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو سکتی ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی سیاست کریں، اپنی مرضی سے کریں، ہم آپ کو نہیں کریں گے. تو دیٹ کین بی دس وے ایز ویل، ہم اسے اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا ابھی تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا کوئی رابطے شابطے نہیں ہیں؟ سر نہیں، میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، میں نے کیٹیگوریکلی خان صاحب سے پوچھا ہے، خان صاحب نے مجھے کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی ہے کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہے، کسی بھی سٹیج پہ نہیں ہے. اچھا میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ نہیں ہے. یعنی اتنی اہم پوسٹ میرے پاس یا اتنا بڑا اعتبار خان صاحب نے فار نو ریزن میرے پہ نہیں کیا. 7 سال سے خان صاحب کا ساتھی ہوں، بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، بٹ خان صاحب واز ویری کلیئر آن اٹ. ان کی 3 ڈیمانڈس تھیں: جوڈیشل انکوائری 9 مئی کی، دوسرا فارم 45-47، تیسرا کارکنر کی رہائی. بلکہ خان صاحب اس حد تک کلیئر تھے کہ ہی از ٹرو اسٹیٹس مین. انہوں نے کہا کہ آپ میری رہائی کو مطالبہ نہیں بنائیں گے. دیز ور دا ورڈز آف خان صاحب. اچھا، لیکن ہم سب کا کنسنسس اس بات پر ہے کہ ہمارا پہلا مطالبہ خان کی رہائی ہے. اس کے جیل سے الفاظ یہ ہیں کہ میرے کارکن رہا کرواؤ، سنہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرواؤ اور فارم 45-47 کا فیصلہ کرو، مینڈیٹ واپس کرو. میری رہائی کو آپ لوگوں نے مطالبہ نہیں بنانا. یہ خان صاحب کے اپنے ورڈز ہیں، لیکن ہم ایگریڈ ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہمارا پہلا مطالبہ. یہ خان صاحب اتنا کمفرٹیبل کیوں ہیں جیل میں؟ سر دیکھیں، میں اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ اس کو پولیٹیکلی دیکھیں ہی نا. اسے بھائی میں خود گیم کرتا رہا ہوں، میں کاؤنٹی کھیلتا رہا ہوں انگلینڈ کے اندر. اب تو خیر سیاست نے مت مارتی وہ پنجابی میں کہتے ہیں. سر جو بندہ 47-48 ٹیمپریچر کے اندر 44 سال کی عمر تک گراؤنڈ کے اندر پریکٹس کرتا ہو، اور جب سپورٹس مین گراؤنڈ اور کرکٹ کی میں آپ کو پتہ ہے گرمیوں کے دنوں میں، اور وہاں پر جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو وہیں گھاس پر لیٹ جاتا ہے. سر جی اس کے لیے فرش کا پکا ہونا، کچا ہونا، میٹرس ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. خان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فزیکلی اتنا ہیلدی ہے کہ ابھی بھی خان صاحب 30 پش اپس کے 5 سیٹ ڈیلی کرتے ہیں. ہی 70+. میں ایم ناٹ ایون 45، میں ایک سیٹ نہیں ابھی لگا سکتا. اور ہم میں سے بلکہ اکثر جو گیم کرتے رہے ہم میں سے اکثر سے بھی 30 پش اپس کا سیٹ نہیں لگ سکتا، ایک نہیں لگ سکتا. اور پھر ایک اور چیز ہے، خان صاحب اللہ تللوں کے قائل نہیں ہیں. یعنی اس بندے کو لیمبورگینی یا لیموزین نہیں چاہیے ٹریول کرنے کے لیے، یا لیگزس ایل ایس کلاس نہیں چاہیے، یا انہیں کو BMW مرسیڈیز ایس کلاس نہیں چاہیے. وہ اس کا دل کرے گا باہر، وہ وٹس گاڑی کھڑی ہوگی، وہ کرولا گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں بیٹھے گا، اس طرح ہی نکل جائے گا. اور ہم نے تھرو آؤٹ اسے دیکھا ہے.
اسے کھانے کا یہ شوق نہیں، ہاں کھانے میں وہ شوقین ہے، لیکن یہ پرابلم نہیں ہے کہ میرے آگے پھجے کے پائے ہی ہونے چاہیے فضل حق کے، یا میرے آگے کھد ہونی چاہیے، یا میرے آگے جناب وہ نلیاں ہونی چاہیے. اس کے آگے دال رکھیں گے تو وہ بھی اسی رغبت سے کھاتا ہے، ڈرائی فروٹ رکھیں گے تو اسی رغبت سے کھاتا ہے، اسے ہم مٹن دیں گے تو بھی کھائے گا. جو گرمیاں ہیں ان گرمیوں میں اے سی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، اس کو بھی آپ دیکھیں ہیلتھ وائز چیک کریں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اور طب جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ 60 کراس کرنے کے بعد آپ کو جسم کو گرمی لگنے کی جو آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کو زیادہ گرمی فیل نہیں ہوتی، آپ کو سردی زیادہ فیل ہوتی ہے. اب اتنا ہیلدی آدمی، اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنے والا آدمی، اتنا اپنے آپ کو مینٹین کرنے والا آدمی، اور اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی، آپ نے اس کے ہاتھوں میں کبھی رولیکس نہیں دیکھی بھائی جان. آپ نے اسے وہ 25 لاکھ والے لگژوریس بیڈوں کے اوپر سوئے ہوئے نہیں دیکھا. میں دیکھتا رہوں نا اسے، وہ جیتی تو آتا ہے، جراب ادھر پھینکتا ہے ادھر ہی سو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خان صاحب کو میں نے صوفہ کم بیڈ پہ سوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ دیکھا. جو آدمی تھرو آؤٹ اتنی ہارڈ لائف کا عادی ہو، اس کو آپ زمین پہ سلا کے، تو آپ خود اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کیا. آپ نے 4 دن آپ نے کیا، اسے سلایا نیچے زمین پہ. چوتھے دن آپ کو احساس ہوا کہ وہ ہو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس نے تو میاں صاحب کی طرح سلاخیں پکڑ کے تو وہ رب سے شکوانی شروع کر دیا، یہ تو رونا نہیں شروع ہوا، اس نے کو جناب ترلے منتیں نہیں شروع کی، اس کے لیے کو مقصد ہے اس نے پاکستان سے باہر جانے کی بات نہیں کی. تو 5ویں دن پھر بھائی جان آپ نے اسے 4 پہ دے دی کہ وہ زمین پہ سوئے وہ اوپر سوئے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. راجہ ناصر عباس صاحب اس کے راوی ہیں. جب وہ خان صاحب سے لاسٹ ٹائم مل کے آئے تو انہوں نے کہا خان صاحب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ خان نے کہا راجہ صاحب نماز سکون سے پڑھ پاتا ہوں، میں مورلی، میں اسپرچولی، میں ہیلتھ وائز اپنی زندگی کے تمام فیزز میں سے اس وقت سب سے پیک کے اوپر. اچھا، پہلے وہ سجدہ جو میٹنگز کی وجہ سے نمازی خان شروع سے ہے کہ ہم دیکھتے تھے میٹنگ کے اندر خان اٹھ کے جاتا تھا، نماز پڑھ کے فوراً آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ وہ سجدہ جو 2-3 سیکنڈ میں کرنا ہوتا ہے، اب سکون سے 2 منٹ کا سجدہ کرنا. 3 مرتبہ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، صحیح، مختلف لوگوں کی. ہم وہاں پر جب خان کے پاس ہے، اور میں اس کا پرسنل راوی ہوں، خان نے کم از کم 4 مرتبہ قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس دیا وہاں پہ، مختلف باتیں کوٹ کرتے ہوئے قرآن کا ریفرنس دیتا. وہ فزیکلی، وہ مینٹلی، وہ اسپرچولی بہت آگے چلا گیا. اور بھائی جان اس کے پاس کھونے کو ہے کیا؟ تو ایسی صورت میں تو بندے کا دل بڑا نرم اور بڑا موم ہو جاتا ہے. تو جو تحریک انصاف کو، عمران خان کو مشکل ترین وقت میں لوگ چھوڑ کے گئے، ان پرندوں کی واپسی کے حوالے سے کیا ذہن میں ہے ان کے، یا پی ٹی آئی کس طرح دیکھ رہی ہے؟ فار دیٹ میٹر فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے، اپنی کوئی غلطیاں بھی، تعصب کا اظہار بھی کر چکے. What exactly is this? میری جو خان صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اس وقت وہ کچھ لوگوں کے مجھے چونکہ فلو ہے، ان کے جانے کی وجہ سے وہ ہرٹ بھی تھے. گرفتاری سے چند روز پہلے میری ملاقات ہوئی خان صاحب سے، میں خود مفرور تھا، وہاں سے ملنے کے لیے پہنچا. تو خان صاحب کے ذہن میں یہ چیز لازمی ہے کہ کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جسے ٹارچر کیا گیا، جسے فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے، جسے مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے. اور عیسیٰ نقوی صاحب ایسی داستانیں ہیں کہ میں آپ کو اس میں سب سے کم اگر سناؤں تو وہ یہ ہے کہ شہریار آفریدی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے ریلیٹیوز کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کی فیملی کو پناہ نہیں دیں گے. شہریار آفریدی صاحب کا بیٹا نہیں ہے، ان کی بیٹیاں، ان کی مسز اور ان کی بیٹیاں 24 یا 26 گھنٹے سڑک کنارے روڈ کے اوپر بیٹھی رہیں. یہ میں آپ کو سب سے چھوٹی چیز بتا رہا ہوں. لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے جو ہم یعنی اپنے ان کولیگز کی عزت کی وجہ سے ہم کہیں، آپ لٹرلی یقین کریں، جب کہ نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں، جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد 2-4 لوگ ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی داستانیں سن کے ہم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے سخت دل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بھائی جان. تو خان اس پہ کلیئر ہے کہ کیٹیگریز ہیں. یہ خان نے مجھے بالکل میری بات ہوئی، اور کیٹیگریز میں وہ لوگ جو فزیکلی، جو مینٹلی ٹارچر ہوئے، جن کے بزنس تباہ ہوئے، جنہوں نے بہت سیکریفائز کیا، وہ ایک کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت خان صاحب کو ملعون قرار دینا لازم سمجھا، سارا الزام خان صاحب پر ڈالا. فیاض الحسن چوہان، ہاں، اور خود بری ذمہ ہو کے باہر نکل گئے. آل دا وانس جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں سر جی.
میں ایک چیز پہ کلیئر ہوں, کچھ لوگوں نے پارٹی اگر چھوڑی بھی تو انہوں نے کم از کم ان کی 2-3 کا مجھے پتہ ہے ان کی مجبوری اتنی بڑی بن گئی تھی. سر جب آپ کی ماں بہن یا بیٹی کی عزت کی بات آ جاتی ہے, نہیں سر بھائی, ہمارے پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کو بھی اس چیز کو اور قوم کو بھی انہیں اس چیز کا مارجن دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ کسی کی بیٹی کو پکڑ کے یہ کہیں, پنجاب پولیس کا کو انسپیکٹر فون کر کے یہ کہے کہ آپ کی بیٹی کی ویڈیو بنا کے برہنہ حالت کے اندر ابھی مارکیٹ میں نکال دیں گے, انسان کیا کرے گا؟ یعنی ایسی چیزیں جو نہیں بیان کی جا سکتی. تو ایسے لوگ جنہوں نے پارٹی چھوڑی اور انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, اس میں بہت مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ان کی واپسی ہونی چاہیے. انہیں اتنا دیکھیں, ہر انسان طاقتور نہیں تھا, ہر انسان کے حالات ڈیفرنٹ تھے. کوئی اس چیز کو سہ گیا, کوئی برداشت کر گیا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی فیملیاں نہیں تھیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, ان کے خالی بزنس گئے لیکن وہ کھڑے ہیں آج بھی اسی جگہ کے اوپر. کچھ لوگ فیملیوں کے سیکریفائس بھی برداشت کر گئے, ان کا شاید اسٹیمنا اتنا تھا, ان کا فیملی سیٹ اپ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس جھٹکے کو برداشت کر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کیٹیگریز ہیں, اور خان صاحب ول ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو معاف کریں گے, کرنا بھی چاہیے, ان کے کیسز بنتے ہیں. لیکن ابھی جو لیٹلی مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن خان صاحب کے باہر آنے کے اوپر ہوگا, اور یہ بات ہمیں کیٹیگرائز کر کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ خان صاحب باہر آنے کے بعد خود فیصلہ کریں گے کہ کس کو واپس لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. صحیح, نہ یہ پہلی نشست ہے اور نہ آخری نشست ہے, اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ فیصلہ آباد کے جلسے کے حوالے سے جو انتظامات یا جو بھی چیز یہ پلان کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.